السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی، ثاقب بشیر اور ذوالقرنین اقبال آج اور عدیل سرفراز اور آج ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، وہ روحانی طور پہ بھی موجود ہے اور آج ہم سپریم کورٹ میں ایک بار پھر بڑے عرصے بعد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آج پھر کچھ سپریم کورٹ میں ایسا کیا ہو گیا۔ جی ہاں، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج عمران خان سے متعلق کوئی تقریباً 13 ایسے کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے تھے جن میں اکثریت جو ہیں وہ اب ویسے ہی غیر مؤثر ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں ابھی کچھ گنجائش ہے خبر کی بھی، اور اس میں کچھ قانونی اور آئینی حقوق کا معاملہ بھی ہے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان، جو کہ اب صرف فوجداری مقدمات کی اور سول مقدمات کی اپیلیں سننے کا اختیار رکھتی ہے، آج ان کو بھی کچھ اہم سیاسی نوعیت کے جو ہیں فوجداری اور سول مقدمات سننے کا موقع مل گیا ہے۔ تو اور آج وہ کیسز کون کون سے ہیں، میں خود کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھا، مگر میرے ساتھ 2 شرعی گواہ موجود ہیں جو کمرہ عدالت میں تھے، ثاقب بشیر صاحب اور ذوالقرنین اقبال صاحب۔ تو پہلے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ مقدمات کی نوعیت کیا تھی، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آج اہم اور بڑے فیصلے کیا ہوئے۔ تو ذوالقرنین اقبال صاحب، آپ بتانا چاہیں گے کہ مقدمات کی نوعیت کیا تھی اور اچانک یہ مقدمات لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیے، ضرورت کیوں پڑی اس بات کا جواب تو یحییٰ آفریدی صاحب دے سکتے ہیں، کیونکہ سلمان صفدر صاحب جو ان کیسز میں وکیل تھے، لطیف کھوسہ صاحب اور باقی جو وکلاء تھے، علی ظفر صاحب بھی اپیئر ہوئے ایک کیس میں۔ ان سب سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا، وہ کہہ رہے ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ اچانک سپلیمنٹری لسٹ کے اندر یہ کیسز کیوں آ گئے، اور بار بار یہ کئی کیسز کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ اپروپریٹ بینچ کے سامنے لگیں گے۔ پھر میں نے وکلاء سے پوچھا کہ چیف صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اپروپریٹ بینچ میں جائیں گے، تو پہلے انہیں اپروپریٹ بینچ میں لگ کیوں گئے؟ اس بات کا اپروپریٹ سے مراد مناسب فورم یا مناسب بینچ؟ مناسب بینچ سے مراد یہ تھا کہ 3 رکنی بینچ کے سامنے لگنے والے تھے، جو چیف صاحب نے خود 2 رکنی بینچ کے سامنے لگائے تھے، اور وہ ان کو پتہ نہیں کیوں اندازہ نہیں تھا کہ یہ 3 والے ہیں، یا ایک دفعہ انہوں نے کہا ایک دفعہ سارے کیس لگاؤں تو باقی بات میں دیکھی جائے گی۔ ہم تو بھول گئے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہوتے ہیں، لیکن چلیں اچھا انہوں نے یاد تو کرا دیا کہ میں ہوں نا۔ آپ ذرا مقدمات کی طرف آتے ہیں۔ جی، مقدمات 9 مئی میں عمران خان صاحب کی 5 کیسز کے اندر جو عبوری ضمانت ہے، یعنی ضمانت قبل از گرفتاری ہے، وہ منظور ہوئی ہے۔ وہ منسوخ کرانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ آئی ہوئی تھی اپیل میں، اور پہلے تو ذوالفقار نقوی صاحب کو انہوں نے پروسیکیوٹر رکھا ہوا تھا، لیکن آج جب وہ کیس شروع ہوا تو اس سے پہلے ذوالفقار نقوی صاحب سائفر والے کیس میں تھے، تو ذوالفقار نقوی صاحب اٹھ کے باہر نکل گئے۔ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں جو منصور گیلانی صاحب، تو گیلانی صاحب اپیئر ہوئے، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس میں ٹائم لینے دیں، تھوڑا سا انسٹرکشنز لینے دیں۔ انہوں نے حکومت سے انسٹرکشن لینے دیں، حکومت سے ہدایات کے لیے انہوں نے وقت مانگ لیا کہ جی اس کی پیروی مزید کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ عمران خان کو جو چند ضمانتیں ملی ہیں درجنوں مقدمات میں سے، ان کی مخالفت کرنی ہے یا نہیں، اور یہ سپریم کورٹ میں حکومت اپیلیں کر رہی ہے ضمانت کے خلاف۔ ہاں جی، یہ ان کی اپیل تھی کیونکہ ان کو نیچے سے ضمانت ملی تھی ان کی۔ اچھا، دوسرے کیسز کون سے؟ دوسرے سائفر کے حوالے سے تھے۔ سائفر کیس میں جو حکومت ہے اس کی جانب سے اپیل کی گئی تھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف، اور وہ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھی۔ اس میں خود انہوں نے بھی، چیف جسٹس نے بھی یہ کہا کہ یہ اپروپریٹ بینچ میں لگنا چاہیے، اور جو عامر رحمان صاحب ایڈیشنل اٹارنی جنرل، انہوں نے بھی کہا کہ جس کو 3 ممبر بینچ کے سامنے کریں۔ 2 ہفتے بعد انہوں نے کہا جی یہ کیس بھی لگے گا۔ اس کے علاوہ ایک عمران خان نے کیس کیا ہوا تھا، حتیٰ عزت کیس ہے، جو بیسیکلی شہباز شریف نے عمران خان پہ کی، جس کا ٹرائل بھی چل رہا ہے، اور عطا تارڑ صاحب اور کئی اور لوگ اس پہ گواہیاں دے چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو کیس تھا وہ اس پہ کچھ ایویڈنس کا معاملہ تھا، جو ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دیا تھا اس کیس پہ، اس پہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا، تو وہ کیس بھی بیفور اپروپریٹ بینچ 15 کے بعد، یعنی حد تک عزت کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، ایک عبوری حکم کے خلاف ہائی کورٹ کے عمران خان سپریم کورٹ میں آئے تھے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ نیب کے کیسز میں تھے۔ نیب نے جو یہ کیس تھا آپ کا القادر ٹرسٹ، اس کے اندر ضمانتیں ہوئی تھی عمران خان اور بشرا بی بی کی، وہ منسوخ کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا۔ اس پہ خود نیب نے پھر بتایا کہ توشہ خانہ 2 جس کیس میں ہم آئے تھے اپیل میں، اس پہ آلریڈی سزا ہو چکی ہے، تو کیس انفریکشس ہو گیا، لہٰذا یہ اپیلیں غیر مؤثر ہو گئی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی ان کی اپیلیں تو پینڈنگ ہیں، وہ اپیلیں ان کی پینڈنگ ہیں ہائی کورٹ میں۔ یہاں پہ تھا کہ جو ان کو ضمانت ہوئی تھی عمران خان کی، بشرا بی بی کی، اور ان کی سزا سے پہلے القادر ٹرسٹ کے کیس میں، اس میں نیب نے اپیلیں کی ہوئی تھی، اس کے خلاف یہ کیس جو ہے نا وہ یہاں پہ آئے تھے دونوں۔
ठीक है। बुशरा बीबी का भी और इमरान खान का भी, ठीक है। उसके खिलाफ नैब आया हुआ था। इसी नौयत के ये सारे मुकदमात थे, जिनमें से बेशतर तो इन्फेक्शस थे और कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें 15 दिन के बाद अप्रोप्रिएट बेंच में लगेंगे। इन्हीं में लतीफ़ कोसा साहब की जानिब से इस्तदा की गई कि जी हमें जो है ना मुलाकात फौरी तौर पे करवाई जाए। अलीमा खान साहिबा बैठी हुई थी, उस्मा खान साहिबा थी और जो उनकी बहन है नौरीन नियाज़ी साहिबा, ये भी मौजूद थे तीनों, जिसमें उन्होंने मुलाकात की सदा की। तो फौरी तौर पर तो वो टर्न डाउन हो गई, लेकिन बाद में जब पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि जी इंस्ट्रक्शन हमने लेनी है, तो फिर लतीफ़ कोसा साहब को ये साहब ने कहा जी आप इंस्ट्रक्शन लेना। उन्होंने कहा हुजूर मैं किससे लूँ, हमारी तो मुलाकात ही नहीं हो रही, इंस्ट्रक्शन किससे लूँ, मेरा पिटीशन तो जेल में है। तो फिर उनको कहा गया कि जी वो देखिए अदालत है, कोर्ट ऑर्डर जो है ना बगैर अगर दूसरी साइड को सुना नहीं हो सकता। कल के लिए हमने उनको कह दिया कि वो अपना जवाब देंगे और फिर वो आपको सुनेंगे। कल इस केस को रखा है। तो जिन केसों में मुलाकात मकसूद है इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, तो लतीफ़ कोसा साहब के हवाले से वो ऑर्डर भी तहरीरी आ चुका है। 3 केसेस में बेसिकली वो ऑर्डर आया है, जो 13 लगे हुए थे उनमें से ऑर्डर शीट जो आई है वो क्या ऑर्डर, उसमें एक तो उन्होंने लतीफ़ कोसा साहब ने 2023 का अगस्त 2023 का एक ऑर्डर है बंदियाल साहब का कि जब इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल किया गया था कि उनकी वो लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, इस हवाले से रिपोर्ट जो है ना मंगवाई जाए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को किस हाल में रखा गया है। अच्छा, उस वक्त हुकूमत ज़ाहिर है क्योंकि बंदियाल साहब का आखिरी टाइम चल रहा था, इलेक्शन वाले केसेस वाले में तलखियाँ आ चुकी थी, तो गवर्नमेंट उनका कोई ऑर्डर मानती नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि इस ऑर्डर पे आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, रिपोर्ट कोई नहीं आई, तो लिहाजा मुलाकात भी करवाएं और ये इससे रिपोर्ट भी मांगे। तो अब ये जो रिपोर्ट होगी अटक जेल वाली होगी या अडयाला जेल वाली होगी? नहीं, अब तो ताज़ा तरीन है, लेट द नीडफुल बी डन लिखा है। नीडफुल से मुराद तो यही है कि जो उस वक्त ऑर्डर था अटक जेल के हवाले से, तो वही होगा, क्योंकि फिर तो जेल ही बदल गई। फिर वो ये कह देंगे, एक तो ये ऑप्शन है कि वो ये कह दें कि जनाब वो क्योंकि आप अडयाला जेल आ गए हैं, तो इसके हवाले से कोई ऑर्डर नहीं था, अटक से तो वो जा चुके हैं। दूसरा ये है कि जो अडयाला में अब तक जो वो दे चुके हैं, पहले भी रिपोर्टें देते रहते हैं जेल वाले कि जी इमरान खान तो जैसे एक जो है ना उनको मूव एंड पिक में हमने कमरा लेके दिया मरगला व्यू वाला, अच्छा मुर्गा शुर्गा पाड़ रहे हैं और जनाब ये भी हो रहा है तो वो भी हो रहा है, वो सारी वो रिपोर्ट लिख के देते हैं। बहरहाल तो उनका सेल तो ऐसा कि हमारा भी दिल करता है हम भी उधर जाके रहें। बहरहाल जी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज साबित कर दिया कि वो भी मौजूद हैं और सिर्फ आईनी अदालत नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। और जो इमरान खान के केसेस आप इमेजिन करें, ये जितने भी केसेस लगे हैं इनके ऊपर बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना चाहिए था और ज़मानतों के मामलात उस वक्त लगे हैं जब उन मुकदमात में सजाएं भी हो गई हैं जिन मुकदमात में ज़मानतें दरकार थी। शायद सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह समझा कि ऐसे केसों को लगाने का क्या फ़ायदा कि जिसमें ज़मानत दे भी दें तो इमरान खान ने बाहर नहीं आना। तो बहरहाल ये हमारा एक निज़ाम अदल है जो अपनी रफ्तार पर चलता है। साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो लतीफ़ खोसा एडवोकेट की तरफ से इस्तदा की गई कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये जो मुकदमात हैं इसमें हदायत लेने के लिए अपने मुवक्किल इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी है, तो ये तो एक बड़ी मामूल की बात है। हम सुनते रहे हैं कि ये तो एक सिविल मजिस्ट्रेट या सिविल जज के सामने भी कोई वकील कहता है जी मैं मुल्ज़म से मिलना चाहता हूँ, तो जज भी कहता है भाई इसको मिलाएं ताकि मुकदमा आगे चले, क्योंकि मुवक्किल से मिले बगैर तो मुकदमा आगे नहीं चल सकता। तो इसमें आज हुक्म क्यों नहीं पास हुआ आपके ख्याल में, और ये इतना गैर मामूली तौर पर नोटिस जारी करने की क्या ज़रूरत पेश आई? क्या हुकूमत ने आके मुखालफत करनी है कि नहीं जी इनको मुवक्किल से ना मिलने दिया जाए? इसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो जो हम अदलिया में तब्दीलियां देख रहे हैं, जो अदालती निज़ाम है, आप देख लें कि आज से 10 दिन पहले जब सलमान अकरम राजा मिले थे चीफ जस्टिस से, तो उन्होंने बाहर आकर ये बात की कि चीफ जस्टिस ने ये यकीन दहानी कराई है कि 1 घंटे में आप जो फैमिली है उनको रिपोर्ट मिल जाएगी, और वो रिपोर्ट नहीं मिली, मेडिकल रिपोर्ट जो इमरान खान साहब की। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे जो इंतज़ामी साइड पे जो सुप्रीम कोर्ट या याहिया अफरीदी साहब का ऑफिस या रजिस्ट्रार वो कोशिश कर रहे थे, तो उनको ये यकीनी तौर पर धचका भी लगा होगा कि इंतज़ामी साइड पे उन्होंने ये कोशिश की है और उस कोशिश को बिल्कुल जो है वो नहीं किया गया, उस पर कुछ भी उसको ऑनर नहीं किया गया। और ये बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है ऑनर आपके इंतज़ामी फैसलों को क्या ऑनर करना है, आपके मेरे ख्याल में जुडिशियल ऑर्डर्स को भी अब जो है वो शायद ऑनर ना किया जाए। ना वो अटक के वक्त का एक ऑर्डर हुआ है जब इमरान खान अटक जेल में थे, और उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा अच्छा चलें जो भी आप कर दें। उन्होंने नहीं पूछा कि इतने अरसे से ऑर्डर पे अमल क्यों नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, वो उमरा था बंदियाल साहब का तो नहीं। मती साहब, आज जो कमरा अदालत में मैं मौजूद था, अजीब सी सूरत हाल थी। मुझे ऐसे लग रहा था याहिया अफरीदी साहब को कोई 8 दफ़ा तो सरदार लतीफ़ खोसा ने इस तरफ लाने की कोशिश की, और बार बार जब वो कह रहे थे कि
اگر میرا کوئی کیس ہے کلائنٹ کا تو اس کا حق ہے کہ وہ مجھ سے ملے, میں اس سے ملوں, اس سے انسٹرکشنز لوں. یا افریدی صاحب اس نقطے پہ آ ہی نہیں رہے تھے. مطلب میرے خیال میں 6-7 دفعہ انہوں نے یہ بات کی, اور انہوں نے یہ اشارہ کروایا جب لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بات کی کہ 24 اگست 2023 کا یہ آرڈر ہے, تو یا صاحب نے پھر ایک چوتھی یا 5ویں دفعہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں نا یار, یہ آپ آرڈر کتنا پرانا ہے. مطلب انہوں نے کہا جی اتنا پرانا ہے, یہ تو اس وقت آرڈر ہوئے تھے, تو اب جو ہے آپ اس کی امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں. تو وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے. مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے کیس انہوں نے لگائے تھے کہ یار یہ بھی انفرکشس ہے, یہ بھی مطلب ہر کیس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر مؤثر ہو گیا. یعنی جو سپریم کورٹ کا آرڈر پرانا ہو جائے تو اس کو کوڑے دان میں ڈال دینا. جی بظاہر یہی لگ رہا تھا. اور بڑے مشکلوں سے آ کے انہوں نے اس چیز پہ لایا کہ وہ لیونگ کنڈیشن والا انہوں نے ڈالا کہ لیونگ کنڈیشن پہ منگوائے, رپورٹ منگوائے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں نوٹس کیا, نوٹس اس لیے کیا ہے میری اپنی سینس کے مطابق, اس میں بھی جہاں پہ عدلیہ جو ہے کمزور ہوئی ہے. بظاہر 9 مئی کے کیسز تھے, عمران خان صاحب کی ضمانتیں کینسلیشن لگی ہوئی تھی یہاں پہ آج سے تقریباً 8-9 ماہ پہلے, اپریل 2000 بات کر رہا ہوں 25 کی. تو اس وقت سلمان صفدر صاحب نے جب یحییٰ افریدی صاحب تھے, ان کو کہا کہ میں نے کلائنٹ سے ملنا ہے, تو یحییٰ افریدی صاحب نے کوئی اور بات نہیں کی, اور ان کو جو میرے خیال ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے جو آج بھی پیش ہوئے تھے, ان کو یہ آرڈر کیا تھا کہ آپ ملوائیں. اگرچہ سیم ڈے ملاقات نہیں ہو سکی تھی, اگلے دن ملاقات ہوئی تھی, لیکن کوئی نوٹس کوئی کچھ کسی کی ضرورت نہیں پڑی تھی. آج نوٹس کی ضرورت پڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ہے نا. تو یحییٰ افریدی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں دوسری طرف کو سنے بغیر یہ آرڈر نہیں کر سکتا. اور پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ کل کیس کے میرٹ کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا, میرٹس پہ کوئی جو آرگومنٹس نہیں ہوں گے, صرف اس نقطے پر کہ آپ وکیلوں کی ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی یا کیسے ہونی ہے. یہ باقاعدہ جتنے ہمارے دوست ہیں انہوں نے سنا کہ یہ چیز کھوسہ صاحب نے بتایا, کہا, اس کے لے کے آئے اس پوائنٹ پہ کہ کل صرف اس پہ بات ہونی ہے. اور اٹارنی جنرل آئیں گے اور اٹارنی جنرل کہیں گے کہ جی اب مجھے اگلا جو لگ رہا ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب نے کھوسہ صاحب کو آج تقریباً 3-4 دفعہ یہ بھی کہا کہ جن کیسز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, یعنی کہ جو کل کیسز رکھے گئے ہیں, یہ ہماری نظر میں غیر مؤثر ہو چکے ہیں, لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم نوٹس کر دیتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل بینچ بھی اگر کہے کہ یہ غیر مؤثر ہیں اور اٹارنی جنرل بھی آ کر کہتے کہ یہ تو ہے ہی غیر مؤثر, تو کہانی ختم ہو جائے گی. لیکن 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان میں عمران خان وہ تو 15 دن کے لیے ارجنٹ ہو گئے ہیں نا. کل کے کیسز کی بات کر رہا ہوں. کل جو 2-3 کیسز لگے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جن کے حوالے سے بینچ کا یہ رائے ہے کہ یہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں. اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا غیر مؤثر ہو چکے ہیں, وہ کہیں گے جی غیر مؤثر کیس ہے, آپ کو ملاقات پھر کس بات کی بنی ہے. کھوسہ صاحب نے اس میں جو آرگومنٹ کیا وہ کچھ حد تک آرڈر کے اندر ایک لائن لکھی بھی ہوئی ہے کہ لرنڈ کونسل کا یہ اس پر موقف تھا کہ ان ایشوز کے اوپر جوڈیشل ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. تو جوڈیشل ڈٹرمنیشن کے معاملے پہ انہوں نے پھر کہا جی ملاقات بھی اور اٹارنی جنرل بھی اور رپورٹ بھی ساری آ گئی. میرے خیال میں آپ جوڈیشل ڈٹرمنیشن کا مطلب تو یہ ہے, کیونکہ یہ بڑی ایک غیر معمولی بات ہے. ہو سکتا ہے یہ کہہ دیا جائے کہ جیسے اکثر کیسوں میں کہتے ہیں تو اکیڈیمک سی ڈسکشن ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو نوٹس دیا گیا ہے ایک معمولی سی بات ہے, اور سپریم کورٹ کے لیے تو بہت ہی معمولی ہے کہ ایک وکیل کہہ رہا ہے کہ جناب چاہے 9 مئی کے کیسز 15 دن بعد بھی لگیں تو اس میں موکل سے ملاقات کا حق تو ہے, تو موکل سے ملنے دیا جائے. تو یہ تو توہین عدالت ہے کہ اگر ایک وکیل کو اس کے موکل سے نہیں ملنے دیا جاتا تو یہ تو جو بریچ ہے, یہ پریویلیج کمیونیکیشن جو ہوتا ہے ایک موکل کے درمیان اور ایک وکیل کے درمیان, چاہے موکل جیل میں بھی ہے تو وکیل کو یہ حق بنتا ہے, اس موکل کا بھی حق ہے کہ وہ اس سے ملاقات کرے. اب اس میں سپریم کورٹ نوٹس دے کے بظاہر تو ثاقب صاحب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پھر ججمنٹ دے گی, اور وہ جو ایک رول ہے 265 کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا وہ اپنی ججمنٹ میں ڈال دے گی. حالانکہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کو نہیں پڑھنا چاہیے, یہ معاملہ ابھی ہائی کورٹ میں ہے, یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں آنا ہے. تو اس میں اب اس کو ایشو بنا کے کہ ایک وکیل نے موکل سے ملنا ہے, سپریم کورٹ اگر ایسا آرڈر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومت سے 2 قدم آگے جا کے, وہ جو کہتے ہیں نا مدعی سست اور گواہ چست, یہ مدعی سست اور سپریم کورٹ چست ہوگی کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی ججمنٹ میں کنڈیشن لگائی. حالانکہ اس میں سمپل آرڈر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پینڈنگ ہے اس میں وکیل کو اس کے موکل سے ملنے کے لیے فوری فیسیلیٹیٹ کیا جائے,
اور باقی وہ کیا کہتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے، کیا نہیں، اس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایک سمپل آرڈر ہونا چاہیے کہ بھائی، اور جو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگی، کیونکہ یہ obstruction آف جسٹس ہے کہ ایک وکیل اپنے قید موکل سے نہیں مل سکتا. یہ obstruction آف جسٹس ہے. مگر معاملہ تو مجھے کہیں اور لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ڈیل ہوگی اور اس میں سپریم کورٹ بھی اپنا حصہ ڈالے گی اور کہیں گی کہ جناب وہ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں کریں گے، اور اس طرح کی کوئی سو کال جوڈیشل ڈٹرمنیشن. میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا ریٹرن میں آرڈر جو ہے وہ کرے گی. اگر کرے گی تو بات آپ کی وہی ہے کہ 265 پہ آپ نے کرنا ہے تو پھر پورا کیس کھول لیں. پھر جو ہائی کورٹ سے منگوا سکتے نہیں ہیں، ان کا اختیار نہیں ہے. اب ان کا نہیں رہا اختیار ہے، وہ روڈ کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے جوہی انہوں نے 265 کو چھیڑا تو امین الدین صاحب نے کہنا ہے فائل ادھر لے کے آ جاؤ، کیونکہ یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کیس ہائی کورٹ سے ادھر منگوائے، وہ پرلی روڈ سے کہنے پتر ادھر نہیں، ادھر بھیجو ساڑھے، وہ ادھر لے جائیں تو پھر آگے سطح ہی اس میں ایک اور چیز جو آج مجھے حیرانگی ہوئی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف عدالتوں میں 2-3 اور کیسز بھی پینڈنگ ہیں، تو ہم اس قسم کا آرڈر نہیں کر سکتے. اچھا، آرڈر وہ کیا کرانا چاہ رہا ہے کہ میں نے اس کیس کے حوالے سے وکیل سے مل رہے ہیں. تو میرے لیے حیرانگی تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے، جس کے چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے اپنا ٹائٹل بچایا ہے، ان کی اب حالت یہ ہو گئی ہے. اب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے، وہ لگ نہیں رہی. 1 سال سے وہاں ایک خاتون ہے، اس کی سسپینشن آف سینٹینس نہیں لگ رہی. ایک پنڈی کی ATC ہے. یہ 2 عدالتیں ہیں جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے کیسز یہاں اپیل پینڈنگ ہے، وہاں GHQ کیس پینڈنگ ہے ATC پنڈی میں. ایک اور چیز کا بھی ہے جی، وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، جیسے قاضی صاحب کے دور میں نیب والا معاملہ تھا، خان صاحب نے کہہ دیا تھی مجھے خواجہ عارض کی ضرورت نہیں، میں خود آرگو کروں گا. اب ویڈیو لنک پہ لانا پڑ گیا ان کو. ٹھیک ہے، اب اگر خان صاحب کہہ دیں کہ جناب یہ 9 مئی سائفر کا کیس ہے، تصویر وائرل ہوگی، میں خود آرگیو کروں گا، اور ویڈیو لنک پہ لانا پڑ جائے، تصویر وائرل ہو جائے، وہ نواں کٹا کھل جائے. تو یہ سارے وہ خدشات ہیں کہیں نہ کہیں دماغ میں ہوتے ہیں کہ یار ایب کٹا بھی کھل سکتا ہے، بھی نہ ہو جائے تو بہتر ہے ملاقات ہی نہ کرو. یہی تو بنیادی ہے کہ نا خان صاحب ہو سکتا ہے اپنا وکیل چینج کر لیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی وکیل کا اپنے جیل میں قید کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کرنا یہ کوئی آئینی اور قانونی مسئلہ نہیں ہے. مگر اگر سپریم کورٹ اس معاملے کو نوٹس دے کے حکومت کا موقف لے کے اس کو آئینی اور قانونی مسئلہ بنانا چاہ رہی ہے تو یہ تو بے بسی کا ایک مظاہرہ ہے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے کہ معمول کے کیسز میں بھی اگر کوئی وکیل یہ کہہ دے کہ جناب مجھے موکل سے ملنے نہیں دیا جاتا جیل میں، تو وہ تو کھڑے کھڑے جج آنکھ کے اشارے سے کہتا ہے کہ بھئی ملاقات کراؤ ان کی، وہ صرف آنکھ کے اشارے سے. اور یہاں پہ آپ نوٹس دے رہے ہیں، دلائل سنیں گے، پھر ججمنٹ دیں گے. اور اس میں اٹارنی جنرل صاحب جتنی ان کی مصروفیات ہیں، خوشاب میں ان کے نام سڑکیں بن رہی ہیں. کل پرسوں سرگودا میں وہ افتتاح کر رہے تھے. ہماری جیلم کی سڑک کا بڑا مسئلہ، میں نے تو یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو مہربانی کریں، پنجاب حکومت کو، مرکزی حکومت کو کہیں سڑک. اب وہ اتنے مصروف ہیں متی صاحب، وہ سیاسی قسم کے وہ پروگرام ان میں جا رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، وہ اس چھوٹی سی عدالت میں آئیں گے؟ مجھے نہیں لگتا ویسے کہ وہ کل آئیں. اور آخر میں عامر رحمان صاحب آج بھی پیش ہوئے تھے، کل بھی وہی پیش ہوں گے. وہ اکثر کیسز میں زیادہ تر عامر رحمان صاحب عامر رحمان صاحب اسی کام کے لیے ان کو اسائن کیا گیا ہے. بہت سارے ضروری اور عام کام وہ کرتے رہتے ہیں. مگر آخر میں ایک سوال ہے کہ کیا ایک وکیل کا ایک جیل میں قید اپنے موکل سے ملاقات کرنا کیا یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے؟ اور اگر یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے تو کیا سپریم کورٹ ایک جاری کیس کے اندر سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے اس معاملے کے اوپر؟ اور اگر وہ سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی تو کیا یہ کسی ضمنی درخواست کے تحت کمپلیٹ جسٹس کے تحت بھی کیا سپریم کورٹ جو ہے 187 کے تحت کوئی آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ وکیل کو ملایا جائے؟ اگر نہیں کر سکتی تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ معاملہ اور یہ جو گرم آلو ہے یہ وفاقی آئینی عدالت کی طرف اچھال دیا جائے گا، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے اس کو ایک آئینی اور قانونی مسئلہ بنا کے آئینی عدالت کی طرف یہ معاملہ بھی لیکن مدی صاحب ایک سادہ سا سوال ہے، اگر ایک اپیل کوئی بھی کسی فریق نے بھی کی ہوئی ہے اور وہ سپریم کورٹ پہ پینڈنگ ہے تو یہ کون سا آئینی مسئلہ آ گیا؟ اس اپیل کی پیروی تو سپریم کورٹ میں ہونی ہے. فرض کریں کہ کل جو ہے وہ آ کے حکومت کہتی ہے جی ملاقات ہم نہیں کرواتے، اور یہ کہہ دیتے ہیں جی ملاقات تو نہیں ہو سکتی، وکیل کہیں گے چلو پھر کر لو فیصلہ. تو بات ہے نا سمپل سی، اپیل یہاں پہ پینڈنگ ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی آئینی معاملہ اس میں آ جائے گا. اگر یہ سوال اٹھ جائے کہ آرٹیکل 10 سے کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا آرٹیکل 10 سے میں یہ ہے یہ نہیں ہے،
ہاں۔ تو پھر تو اپیل بھی یہاں نہیں سنی جا یہ سکتی. تو پھر آئینی عدالت کا معاملہ ہو جائے گا. آئینی عدالت اب تو وہ بند ہو گیا, وہ انہوں نے بند کر دیا. یو ٹرن تھا وہ تو بلاک ہو گیا. یو ٹرن بھی بلاک ہو گیا. کیسے انہوں یہاں نے کہا کہ دیکھیں گے؟ سپریم کورٹ کے کوئی جج ہم سے پہلے واپس نہ جانے کے تو کھڑے ہیں تو پھر کے جائیں. ہاں پھر شارع جمہوریت سے یو ٹرن لے کر آئے. بٹ اینی وے بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب اور ذوالقرنین اقبال صاحب اور عدیل سرفراز صاحب جو کیمرے کے پیچھے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.